تبارک و تعالی فی القرآن ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما صدق رسولہ النبی الأمی الکریم وخاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ معزز محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا سنوار شکر ہے کہ جس نے اس بابر قبر میں ہم نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا اور اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کا ذکر حق کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب منصب صدارت برادر محترم پیر سید جواد شاہ صاحب مزید مجدہ اور آپ کے دیگر جتنے بھی ساتھی اس مسجد کے معاونین، آپ کے دوست احباب، اس محفل میں حصہ لینے والے، یہاں حاضر ہونے والے، آپ سب کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو ہر سال کی طرح اس سال بھی کثیر تعداد میں اس ماہ مقدس میں بھی اور ربیع الاول شریف میں بھی محافل کا انتظام کرتے ہیں۔ یقیناً خیر کے کاموں میں بلائی ہوتی ہے اور بلائی کے کاموں میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس خیر کے کام میں ہمیں خوشی اور مسرت کے شادیانے عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، میرے عظیم دوستو، اس ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور آنے والی نسل کے کہہ لو کہ امیدوں، آپ سب لوگ اس ماہ محرم کی بارونق سازوں میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ان دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو، ہماری اس خراج عقیدت کو، ہماری محبتوں کے نظراتوں کو، ہماری عقیدتوں کے ان پھولوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جن ہستیوں کے نام سے، جس عظیم خانوادے کی نسبت سے ہم اس محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کی پاکزاد ان کی خوشبو، ان کی سیرت، ان کے کردار کی مہک ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں بھی وہ رونقیں آئیں کہ جو رونقیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوں، اس کے حبیب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوں۔ میرے پیارے، میرے عظیم دوستو، اس ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، بجائے اس کے کہ گفتگو کو کسی غیر ضروری باتوں میں الجھایا جائے یا بے مقصد گفتگو میں وقت کا ضیاع بروئے کار لایا جائے، ہم کیوں نہ چند باتیں اپنے ایمان ذکر سید الشہداء، سید الاسیاء، امام الانبیاء، حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی زندگی کا مختصر سا تعارف کیوں نہ سیکھ لیں۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی جاؤ یا گفتگو کا موقع میسر آئے تو ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ سننے والے کو کچھ نہ کچھ حکمت کے، علم کے موتی حاصل ہو جائیں، اس کی زندگی میں عمل کرنے کے لیے کوئی کچھ باتیں اس کے دامن میں ڈال دی جائیں۔ تو آئیں ہم اس خوبصورت لمحے میں چند باتیں اپنی آنے والی زندگی کے لیے اور اپنے آئندہ دنوں کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں۔ ہم نے کیا آپ کو سنانا ہے؟ ہم تو اپنے بزرگوں کا دیا ہوا وہ علم کا توشہ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جو سبق ہمیں اپنے بزرگوں نے پڑھایا ہے وہ سبق ہم آپ کے سامنے سنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی کام کی بدولت ہمیں عزت عطا کی ہے، اسی کام کی بدولت ہمیں یہ خوبصورت منصب عطا دیے ہیں۔ ہم ان ہستیوں کے پاکیزہ ناموں کو اور کامتا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں جن کا حق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج بھی مقبول اور مجروح ہے۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، ہم حضور نبی
السلام کے اس خان وادی کی اس عظیم سرزمین جس کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے خان وادی سے سب سے زیادہ محبوب رکھا، آج ہم اس عظیم ہستی کی چند باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ان کی عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ محفل میں حاضر ہوں، جب بھی کسی ایسی گفتگو آپ کو میسر آئے کہ جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے، تو پوری توجہ کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی جاذبیت کے ساتھ اور بڑی دلجوئی کے ساتھ آپ گفتگو کو سنا کریں، اور بالخصوص جب بات خان والے مصطفیٰ کی ہوتی ہے تو ان کی خوشبوؤں سے اپنے ذہنوں کو، اپنی فکروں کو اور اپنے دلوں کو ضرور معطر کیا کریں۔ آج میں بہت کوشش کروں گا کہ حضرت امام علی مقام آپ کی زندگی کا مختصر سا خلاصہ، آپ کی پوری حیات کار کا ایک مختصر سا لطف لباب آپ کی زندگی میں پیش کر دوں، آپ کے سامنے اس کا نچوڑ پیش کر دوں۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے میں میری مدد بھی فرمائے اور میری تائید بھی فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے ہماری اس نیک کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں اس خیر کے کام میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور ہم جس طرح سے ہمارے یہ دوست شاہ صاحب یہ محرم کے مہینے میں ربیع الاول شریف کے ماہ مقدس میں اس محافل کا انتظام کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کرتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کے ساتھ مخلص رہا کریں، ان کے ساتھ پوری جاذبیت کے ساتھ، پورے تعاون کے ساتھ، پوری دلجوئی کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ آپ اس خیر کے کام میں ضرور حصہ لیا کریں۔ ہم تو وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے عمل جیسا عمل بھی لے آئیں، ان کے نام کے قابل اپنی زبانیں بھی لے آئیں، لیکن یہ جو چند محافل کے چند سکے ہمارے پاس بچے ہیں یہ بھی غنیمت ہے۔ آنے والا زمانہ جس تیزی کے ساتھ مادیت کے گرویدہ ہو رہا ہے اور جس تیزی کے ساتھ سائنس، ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا بھی نظر ہو رہا ہے، آنے والی نسل سے توقع نہ کریں کہ وہ ہم جیسی اس محفلوں میں ان کو بیٹھنا نصیب ہوگا۔ خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ان محافل میں آنے کی بھی اور سجانے کی بھی توفیق عطا کی ہے۔ ہاں یہ کوئی کم نعمت ہے کہ ہم اس کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، یہ کم نعمت ہے کہ ہم اس کے محبوب کے محبوبوں کی محفل سے جائے جاتے ہیں، یہ کم نعمت ہے کہ ہم اس خان وادے کا نام لینے کے لیے بیٹھے ہیں جس خان وادے کے نام بھی اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس عظیم نعمت پہ اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں۔ آنے والی نسل سے یہ توقع نہ کریں کہ ان کو ایسی سازشیں میسر آئیں گی کہ نہیں آئیں گی۔ آنے والی نسل تو جس تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کی نظر ہو رہی ہے، فتنوں کی نظر ہو رہی ہے، ہمیں تو ان سے یہ بھی توقع نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد نعمت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگے گی کہ نہیں مانگے گی۔ اس لیے میرے دوستو، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم بالکل ہمارے عمل وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو یا نہ ہو، اس کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو یا نہ ہو، ہم کوئی اچھے عمل کرنے والے ہو یا نہ ہو، ہم گناہگار ہی صحیح، لیکن یہ سعادت تو ہمیں حاصل ہے کہ ہم ان نیک ہستیوں کا نام تو لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں ضرور سنانا چاہوں گا کہ اس محبت اہل بیت کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ جو محبت اہل بیت ہے، محبت حسنین ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ بات میں حدیث پاک کی روح سے کر رہا ہوں، اور میں پورا ذمہ دار ہوں اس بات کا کہ جو شخص جس کے دل میں بھی محبت اہل بیت ہوتی ہے، حسنین کریمین کا ادب اور احترام ہوتا ہے، اس کو اللہ کے محبوب کی دعا نصیب ہوتی ہے، اس کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی دعا نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے کاشانہ اقدس میں بیٹھے تھے، اصحاب کے جمعت میں بیٹھے تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ ان ہذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور سن لو کہ یہ جو دونوں میرے بیٹے ہیں، من احبہما واحبا وامہما واباہما، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے، ان کی ماں فاطمہ سے محبت کرتا ہے اور ان کے بابا علی سے محبت کرتا ہے، کانا معی فی درجۃ یوم القیامہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اس کا مقام جنت
آپ نے میرے ساتھ کہا کہ یہ محبت اہل بیت کو مقبول ہی نہ سمجھا کرے، بلکہ جس کے دل کے اندر، جس کے سینے کے اندر ان پاک ہستیوں کی محبت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے محبوب کی دعا عطا فرماتا ہے، دعا نصیب فرماتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، من احب ہذین، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے فقد احبنی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے میرے رب تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے اس شخص کو محبتوں کے پھول ملتے ہیں، عقیدتوں کے نذرانے ملتے ہیں، اس شخص کو مقبولیت کے نذرانے ملتے ہیں جس کے سینے کے اندر حسنین کریمین کی محبت ہوتی ہے، جس کے سینے کے اندر اہل بیت طاہرہ کی محبت ہوتی ہے۔ اب آئیں ہم معمولی سا چند جو ہے وہ لمحوں کے لیے، معمولی سے وقت کے لیے چند باتوں کے ساتھ ہم حسنین کریمین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی سیرت کیسی تھی۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں بڑی دل خراشی کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نوجوان کا بھی یہی عمل ہو، وہ بھی یہ چاہتا ہو، لیکن آج سے یہ نیت بدل دیں، یہ کوشش بدل دیں، یہ عمل بدل دیں کہ ہم لوگوں کا یہ رویہ بن چکا ہے، ہم لوگوں کا یہ عمل بن چکا ہے، یہ رسم بن چکی ہے کہ ہم اس واقعہ کربلا کو ایک فلم تھیٹر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس لیے واقعہ کربلا کو بعض پروفیشنل قسم کے خطباء سے اس لیے سنتے ہیں کہ اب جہاں سے شروع کریں، اب اس بندے کی شہادت کی بات کریں، اب اس نواسے کی شہادت کی بات کریں، آپ تھوڑا آگے چلے گئے ہیں، نہیں آپ یہاں سے بیان کریں۔ گویا ہم داستان کربلا نہیں، ہم اہل بیت طاہرہ کی اس عظیم قربانی کا ذکر نہیں سنتے، بلکہ ہم تو اپنے من پسند اور اپنی فیلنگ کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو تسکین دینے کے لیے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، اپنی طبیعت کو راحت دینے کے لیے ہم ان سے من پسند کی باتیں سنتے ہیں۔ خدایا ایسا ظلم نہ کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے وہ جو مقام جو شہداء کو وہ عزت میدان کربلا میں عطا فرمائی ہے، ہم اپنی زبانوں سے اس کو بیان نہیں کر سکتے، ہم ان کے تذکرے اپنی زبانوں میں نہیں لا سکتے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ نوجوان ہیں، آپ لوگ زندگی کے اچھے اور برے کو سمجھنے والے ہیں، آپ لوگوں کے ہاتھ میں مستقبل کی لگام ہے، آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنی آئندہ زندگی میں کیا عمل کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں نہیں فرمایا کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں، کیا ہم نے تمہیں دو کان نہیں دیے ہیں، کیا ہم نے تمہیں شفتین کے زبان نہیں دیے، ہونٹ نہیں دیے، کیا ہم نے تمہیں سوچنے کے لیے عقل نہیں دی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل کی دولت کے ساتھ باقی تمام مخلوق سے اعلیٰ اور مزید کیا ہے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو انسان کو اشرف مخلوقات کہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کے پاس عقل کی دولت ہے، انسان سوچتا ہے، حکمت استعمال کرتا ہے، دانائی استعمال کرتا ہے، بڑی سوچ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اپنی زندگی کے عمل کو آگے نبھاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس بات کو معمولی نہ سمجھا کریں کہ ہم جو داستان کربلا بیان ہوتی ہے وہ ہم سنتے ہیں تو ہم اپنی من پسند کے قصوں کو سنیں، ہم اپنی من پسند کی ایسی روایات کو سنیں جن کا اصل سے وجود نہیں ہے، جن کی اصل ہی وجود نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے اس قسم کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں جو ہمارے وقتی طور پہ ہمارے جذبات کو ابار دیتی ہیں، اشتعال دیتی ہیں، ہمارے فیلنگز کو ابارتی ہے، ہمیں احساسات کی دنیا میں لے جا کر ہماری آنکھوں سے بعض اوقات آنسو بھی نکل آتے ہیں، ہمارے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں ان کی گفتگو سن کے۔ لیکن کیا ہوا، وہ کیفیت محفل میں رہی، لیکن اس کے بعد جب محفل سے اٹھ کے گھر گئے وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ ہمارا عمل وہی ہے، ہمارا طریقہ کار وہی ہے، ہماری زندگی وہی ہے۔ خدایا یہ ظلم نہ کیا کریں، ایسی جو ہے وہ عمل اپنی زندگی سے خارج کر دیں، حقیقت پسند بنے، حقیقت آشنا بنے، محب وطن بنے، محب اسلام بنے، محب حقیقت بنے، ایسے نوجوان بنے کہ جن کے دل کے ساتھ سیرت حسین بھی جڑی ہو اور سیرت حسن بھی جڑی ہو۔ ایسے لوگ بنے، ایسے نوجوان بنے جن کی کردار سے
یہ مغلوب ہو کہ اس کو حسن مصطفیٰ بھی میسر ہے، اس کو سیرت حسن مصطفیٰ بھی میسر ہے، اور اس کو حسنین کریمین کی سیرت کی لہر بھی ملی ہے۔ آئیں میں آپ کے سامنے سیرت حسنین رکھتا ہوں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں امام حسن، ایک شہزادے کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا حسنین، تو حسنین سے مراد دونوں شہزادے ہوتے ہیں، یعنی حسن بھی مراد ہوتا ہے اور حسین بھی مراد ہوتا ہے۔ یہ جو حسنین کریمین ہیں یہ دونوں شہزادے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو ایسی پذیرائی عطا فرمائی ہے اور اللہ کے محبوب نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں ان کی عزت جیسی کسی اور کی عزت نہیں ہے۔ جو مقام ان کو انفرادی طور پہ حاصل ہے کسی اور فرزند کو حاصل نہیں ہے، کسی نواسے کو، کسی پوتے کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو مقام ان دونوں شہزادوں کو حاصل ہے۔ آئیں میں آپ کے سامنے تاریخی پس منظر کے اعتبار سے معمولی سی اس کی زندگی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے، آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے 13 سالہ مکی دور گزارا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد 40 سال کی عمر میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا، اور اس توحید کو بیان کرنے کے بعد جو 13 سالہ مکی دور ہے، جو اللہ کے محبوب پہ ظلم و ستم کیے گئے، جو تکلیفیں دی گئی، جو اذیتیں دی گئی، جو ان کو ستایا گیا، اللہ کے محبوب نے 13 سالہ مکی دور گزارا ہے، اور 13 سالہ مکی دور گزارنے کے بعد اللہ کے محبوب نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اور جو ہجرت فرمائی جس دن ہجرت فرمائی تھی اس دن سے ہجری سال کون کیا جاتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس دن حضور نبی کریم علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں قدم رکھا تھا، اس دن سے ہجری سال کون کیا جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے یہ دونوں شہزادے، ایک شہزادہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم صلاۃ اللہ علیہ، یہ شہزادہ 3 ہجری میں یعنی ہجرت کے تیسرے سال 3 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف لاتے ہیں، اس کے کان میں اذان بھی دیتے ہیں اور بائیں کان میں اقامت بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب ان کا نام حسن رکھتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے ہاں حسن کی پیدائش ہوئی تو مجھے جنگ کا بڑا شوق تھا، میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا، اور حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ جب اللہ کے محبوب کی ذات تشریف لائی، جب حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، اے علی اپنے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو آپ کا منتظر تھا، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس کا نام حرب رکھوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہے بلکہ اس کا نام تو حسن رکھا ہے، اس کا نام میں حسن رکھتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کا نام حسن رکھا۔ 4 ہجری میں یعنی ہجرت کے 4تھے سال حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ کی گود میں اس نواسے کو ڈالا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ان کا نام حسین رکھتے ہیں۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، اب بھی میرے دل میں یہ ارادہ تھا کہ میں اس بچے کا نام حرب رکھوں گا، لیکن میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی منشا کے بغیر میں نے اس کا نام رکھنا گوارا نہ سمجھا۔ میں نے حضور سے پوچھا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے اس بیٹے کا نام حسین رکھا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو حسن اور حسین نام ہے، اللہ رب العزت نے ان ناموں کو محجوب رکھا تھا، چھپا کے رکھا تھا۔ کائنات میں کسی بھی انسان کا ان 2 شہزادوں سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ان کا نام چھپا کے رکھا تھا۔ جب یہ دونوں شہزادے ہوئے، اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق ان کا نام حسن پہ رکھا گیا، حسین پہ رکھا گیا۔ یہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت، یہ ہے ان نواسوں کی قدر و قیمت، جن کے نام بھی اللہ آسمان سے بھیجتا ہے۔ ان کی عزتیں کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی رفتیں کتنی بلند ہوگی،
ان کی شانیں کتنی اعلیٰ ہوں گی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں دن ان دونوں شہزادوں کی ولادت کے 7ویں دن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کے الفاظ ہیں اکا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الحسن والحسین کب شب ایک ایک دمبا ان دونوں کی طرف سے عقیقے میں پیش کیا. اور جتنے بھی 7ویں دن جو بچے کے سر کے بال مڈوائے جاتے ہیں حجامت کروائی جاتی ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں دن ان دونوں شہزادوں کی حجامت کروائی اور جتنے بال ہوئے تھے اتنے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ. تو یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے کہ بچوں کو 7ویں دن ان کی حجامت کروائی جائے, ان کی طرف سے عقیقہ کیا جائے, ان کا نام رکھا جائے. یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے. اسی سے عقیقے کی سنت نکلی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان دونوں شہزادوں کا عقیقہ کر کے خود فرمایا تھا اور ایک ایک لقمہ دونوں کی طرف سے ذبح کیا تھا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دونوں شہزادے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں آپ کی آغوش محبت میں پرورش پاتے ہیں. وہ لطف و کرم, وہ حسین لمحات کہ ایک ایک صحابی ترستا ہے اس چہرہ بدرخواہ کو دیکھنے کے لیے, لیکن وہ چہرہ بدرخواہ کے مالک, وہ مالک کائنات, وہ فخر موجودات, وہ سید کائنات, وہ سید الانبیاء, امام الانبیاء حضور نبی محتشم ذات گرامی اس حسنین کریمین کو کبھی اپنے دائیں کندھے پہ سواری کراتی ہے, کبھی بائیں کندھے پہ سواری کراتی ہے. اصحاب رسول نے کثیر تعداد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لاتے تو ایک کاندھے پہ حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما ہوتے اور ایک کاندھے پہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے نواسے امام حسین تشریف فرما ہوتے. اور حدیث کے الفاظ ہیں وَيُشَبَّهُمَا وَيُدُمَّهُمَا إِلَيْهِ, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو بوسہ دیا کرتے اور ان کو سینے سے لگاتے. یہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نواسوں سے محبت کر کے ہمیں انداز سکھائے ہیں کہ ان سے محبت یوں کی جاتی ہے. یہ وہ عظیم نواسے ہیں کہ جن کی محبت اللہ کے محبوب نے ہمیں خود سکھائی ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ کے محبوب نے خود ارشاد فرمایا تھا ایک مقام پہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں شہزادوں کو اپنی جولی میں لے کے بیٹھے ہیں اور صحابہ کے پوچھنے پہ سوال کرنے پہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ان دونوں سے بڑی محبت کرتے ہیں, کبھی ایک کو چومتے ہیں کبھی دوسرے کو چومتے ہیں. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں, یہ دونوں ہی تو میرے پھول ہیں, یہ دونوں ہی تو میرے پھول ہیں. اور ایک روایت میں ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 2-3 روایات اسی مضمون سے ملتی ہیں اور کثیر تعداد میں ان کو راویوں نے روایت کیا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حسن اور حسین ہیں ان الحسن والحسین ریحان تاج من الدنیا, یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کے سر انور کو سونگا کرتے, خوشبو سونگا کرتے اور پوچھنے پہ بتایا گیا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں ان کے سر اس لیے سونگتا ہوں کہ مجھے ان کے سروں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ جنت کے پھول ہیں. اب کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے حضور ان کے سر انور کو دنیا میں سونگ رہے ہیں اور جنت تو آخر کی منزل ہے, جنت کی خوشبو کہاں سے حاصل ہو جاتی ہے؟ میرے دوستو نبی کو اللہ رب العزت نے خصوصیت عطا کی ہوتی ہے. نبی کی ذات کے ساتھ کوئی برابری نہیں کر سکتا, ان کی ذات کے ساتھ کوئی ہمسری نہیں کر سکتا. جو خصوصیات نبی کو حاصل ہوتی ہیں وہ غیر نبی کو حاصل نہیں ہو سکتی. میں قرآن پاک سے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام جب یہ باپ اور بیٹے کی جدائی ہوئی اور باپ کی آنکھیں بھی جدائی سے معدوم ہو گئی, آنکھیں جاتی رہی, روشنی ختم ہو گئی, لیکن اس باپ اور بیٹے کی محبت میں اتنی وابستگی تھی کہ وہ باپ اپنے بیٹے کی خوشبو کو وہ بسر میں بھی سونگ لیتا تھا حالانکہ خود تو کنارہ میں موجود تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم قرآن پاک میں الفاظ ہیں لما فصلت الطیر, جب وہ قافلہ چلا یعنی جب مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کے ان کے بھائی روانہ ہوئے, حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری قمیص میرے والد کی آنکھوں پہ لگانا,
ان کی بنائی لوٹ آئے گی. جب وہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کے مصر سے چلتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھ کے ان کے آنے کی خوشبو محسوس کرتے ہیں. یوسف کی خوشبو نہیں ہے بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو ہے. وہ الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں. لما فصلت العیر، جب وہ قافلہ چلتا ہے تو حضرت یعقوب فرماتے ہیں انی آجد ریح یوسف، میں حضرت یوسف کی خوشبو سونگ رہا. تو کنعان میں بیٹھ کے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی قمیض کی خوشبو سونگ رہے ہیں. تو امام الانبیاء کا مقام کتنا بلند ہے. وہ دنیا میں بیٹھ کے حضرت امام حسن اور امام حسین کے سروں سے جنت کے پھولوں کی خوشبو سونگ رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرے حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جتنے نوجوان جنت میں ہوں گے ان سب کے سردار میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں. یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کی عظمت، ان کی شان، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کی سیرت کو اپنانا. اب خود اندازہ لگائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تربیت فرمائی جو عرب کے بدو نوجوان تھے، جو ایک ایک اشرفی کی خاطر کنبے کے کنبے قتل کر دیا کرتے تھے، جو جن کی اخلاقی گراوٹ کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جن کے ہاں بچی پیدا ہوتی وہ اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیتے. ایک باپ اپنے نطفے سے جنم لینے والی بچی کو اپنے ہاتھوں سے منو مٹی تلے دفن کر دیتا. اس معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس معاشرے کے اخلاقیات کتنی گری ہوگی. میرے نبی نے جب اس روئے زمین پہ قدم رکھا تو آپ نے ان بدو نوجوانوں کی ایسی تربیت فرمائی. وہی لوگ اپنی بیٹی کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، اس کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، اس کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں اور اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. اس کی عزت کا، اس کی پردہ داری کا حفاظت کرتے ہیں اور اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں. یہ میرے نبی کی تربیت ہے. تو ایک بدو صحابی، وہ عرب کے بگڑے ہوئے لوگ جب ان کی تربیت میرے نبی نے فرمائی اور وہ دنیا کے چمکتے ہوئے ستارے بن گئے تو آپ خود سوچیں جن کی ولادت ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوتی ہے ان کی تربیت کا عادت کیا ہوگا، ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. 3 ہجری میں نے آپ کے سامنے ایک تاریخی پس منظر پیش کر رہا ہوں کہ 3 ہجری میں حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، 4 ہجری میں حضرت امام حسین کی ولادت ہوتی ہے اور 11 ہجری میں ہجرت کے 11ویں سال 11 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوتا ہے. اب خود یہ اندازہ لگائیں کہ حضرت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو حضرت امام حسن کی عمر مبارک کتنی تھی اور حضرت امام حسین کی عمر مبارک کتنی تھی. ایک کی عمر 8 سال بنتی ہے اور ایک کی عمر 7 سال بنتی ہے. یہ نواسوں کا حضور کے ساتھ گزرا ہوا زمانہ ہے. یہ 7 اور 8 سال کا زمانہ یہ حضور کے ساتھ گزرا ہوا زمانہ ہے. اس زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے گھر سے نکلتے اپنے شہزادوں کو کبھی کندھے پہ اٹھایا ہوتا ہے، کبھی ان کے گھر جاتے ان کے لیے جھک جاتے ان کے لیے سواری بن جاتے. یہ حضور نے محبت کے انداز سکھائے. یہ 7 اور 8 سال کا زمانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہزادوں کے ساتھ گزارا ہے. اور آپ نے یہ بھی اپنے علم میں رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا وصال مبارک بھی اسی سال 6 ماہ کے عرصے کے دورانیے کے ساتھ آپ کا وصال بھی ہو جاتا ہے. یعنی حضرت فاطمہ الزہرا بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. پھر خلافت صدیق اکبر کا زمانہ آتا ہے. 11 ہجری سے لے کے 13 ہجری تک یہ 2-2.5 سال کا عرصہ خلافت صدیق اکبر کا زمانہ ہے. اور 13 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم خلیفہ بنتے ہیں. جب وہ خلیفہ بنتے ہیں پھر زمانہ گزرتا رہتا ہے اور 23 یا 24 ہجری تک ایک روایت میں 23 ہجری کا ذکر آتا ہے اور بعض روایات میں 24 ہجری کا ذکر آتا ہے کہ یہ 23 یا 24 ہجری تک آپ کی خلافت کا زمانہ ہے. آپ کا وصال ہوتا ہے. آپ کے وصال کے بعد عثمان غنی کا زمانہ آتا ہے. 35 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے اور 35 ہجری سے لے کر تو 40 ہجری تک یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کا دور خلافت ہے.
یہ 5 سال کا 4.5-5 سال کا زمانہ آپ کا دور خلافت ہے. پھر 41 ہجری میں سیدنا امام حسن اس خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں. اس فتنے سے امت کو بچانے کے لیے، جنگ سے امت کو بچانے کے لیے، ان میں صلح کروانے کے لیے اس خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں. پھر آگے جو ہوا بنو امیہ کی دور حکومت کا ایک سیاہ ترین اور کہنے کے تاریخ کا ایک ایسا المناک حادثہ ہے کہ جس کو زبانوں پہ لاتے ہوئے بھی اور جس کو پڑھتے ہوئے ایک بندہ مومن کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے اس نواسوں کو ایسی شہرت عطا فرمائی، ایسا خوبصورت کرینہ عطا فرمایا کہ جن کی زندگی کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو حیات طیبہ کے اندر اپنے الفاظ کے ساتھ ایسی بشارتیں عطا فرمائی، ایسے منصب عطا فرمائے کہ جو منصب کسی اور کے حصے میں نہیں آئے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان نواسوں کی اتنی محبت فرمائی، اتنی قدر فرمائی. کبھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سر مبارک سجا کرتے. اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. حضور ہم جب ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو ہم اپنے علاقے کے، اپنے خاندان کے معزز بندے کو ہم آگے لے کے آتے ہیں کہ یہ بڑا نیک ہے، یہ صالح ہے، ہم اس کے ہاتھ سے ڈیوٹی دلواتے ہیں. یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ڈیوٹی دینا، یہ سنت مصطفیٰ کی ہے کہ نیک بندہ، متقی بندہ، صالح بندہ، ہم اس کے ہاتھ سے اپنے بچے کو ڈیوٹی دلاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جب حسنین کریمین کی ولادت ہوتی ہے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے نہیں، اپنا لعاب دہن بھی ہاتھ پہ لگا کے نہیں، بلکہ اپنی زبان اقدس ان دونوں شہزادوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ان کو ڈیوٹی عطا کرتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں جب تسو، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں شہزادوں کی زبان کو چوسا بھی کرتے ہیں. اتنی محبت فرمایا کرتے ہیں، اتنی محبت فرمایا کرتے. اور بعض اوقات بچوں کے منہ سے جو بچپنے کی وجہ سے لعاب نکلتا ہے جسے ہم عام زبان میں لال کہہ دیتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب تسو بے لعاب ہی، یہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لعاب کو بھی چوسا کرتے ہیں. اتنی محبت ان شہزادوں سے فرماتے ہیں، اتنی قربت کی ان شہزادوں کے ساتھ. اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں عطا کرتا ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، اور جس سے اللہ بغض رکھتا ہے اللہ اس کو جہنم کی دوزخوں میں پھینک دیتا ہے. اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہم بڑے خوشحال ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان نیک ہستیوں کے نام دینے والوں میں شمار کیا ہے. اور ہم بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی دلجمی کے ساتھ ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ نواسے اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت پاتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، اور ایسا علم سیکھتے ہیں، ایسی روایات آپ سے منقول ہیں. اتنی کم عمر میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے وقت ایک شہزادے کی عمر 8 سال ہے اور ایک شہزادے کی عمر 60 سال ہے. لیکن اس 7 اور 8 سال کے عرصے میں ان شہزادوں سے کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں. میں مشہور حدیث حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ڈائریکٹ آپ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنی ہے اور آپ نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. اس بندہ مومن کے اسلام کا اور مسلمان ہونے کا حسن یہ ہے کہ انسان غیر معمولی چیزیں، اپنا غیر ضروری چیزوں کو اور بے مقصد چیزوں کو ترک کر دے. یہ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. یہ 5 سال کے ہیں جب انہوں نے یہ حدیث سنی اور جب بیان فرمائی تو کتنے عرصے کے بعد آپ نے یہ بیان فرمائی. اور جب راوی ہے نقل کرتا ہے تو حضرت امام علی مقام امام حسین کا نام بیچ میں لکھتا ہے. تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے جنہوں نے امت کو علم دین بھی عطا کیا ہے، سیرت بھی عطا کی ہے، سورت بھی عطا کی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ظاہری مشابہت بھی پائی جاتی ہے اور باطنی مشابہت بھی پائی جاتی ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، یہ جو حسنین کریمین ہیں یہ دونوں شہزادے، ان کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظاہری طور پر بھی نسبت حاصل ہے اور باطنی طور پر بھی نسبت حاصل ہے.
میں دو حدیث مبارکہ اس بات کے اوپر بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. حضور نبی کریم، اور یہ بھی یاد رکھیں ان دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث کے راوی بیان کرنے والے خود مولا کائنات شیر خدا ہیں، اور دوسری حدیث کے راوی دوسری حدیث کو بیان کرنے والی خود حضور جنت سیدہ کائنات ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ سر سے لے کے سینے تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، اور یہ جو میرا بیٹا حسین ہے یہ سینے سے لے کے پاؤں تک یہ مصطفیٰ کے مشابہ ہے. اور یہ بات مدینہ شریف میں مشہور تھی، اور تاریخ کی کتابوں میں روایات میں کثیر تعداد میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب بھی اصحاب رسول کو چہرہ بدوحا کی پیاس بڑھتی، جب ان کی نگاہیں ترس جاتی کہ ہمارے سامنے یار کا روح مصطفیٰ ہونا چاہیے، یار کا چہرہ ہونا چاہیے، وہ کالی کالی زلفیں ہونی چاہیے، وہی منظر ہمارے سامنے ہو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں شہزادوں کو سامنے کھڑا کرتے اور شکل مصطفیٰ کو دیکھ کے اپنی نظروں کی پیاس بجایا کرتے. یہ ان کی محبتوں کے دم پر والے لوگ ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان شہزادوں کو ظاہری طور پر بھی اپنی شکل و صورت کا امین بنایا تھا، اور باطنی طور پر بھی اپنی سیرت کا امین بنایا تھا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن یہ سر سے لے کے سینے تک حضور کے مشابہ ہے، یعنی یہ سینے سے اوپر جتنا حصہ ہے یہ حضور سے مشابہت رکھتے تھے. ان کو ہم شکل مصطفیٰ بھی کہتے تھے. اور حضرت امام حسین کی جو ذات گرامی ہے یہ سینے سے لے کے پاؤں تک یہ حضور کے مشابہ ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ الشاہ امام احمد رضا حافظ بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث کی خوبصورت تفسیر اپنے کلام نور قصیدہ نور میں بھی فرمائی ہے، اور بڑے خوبصورت لفظوں کے ساتھ آپ نے اس حدیث کو دو شعروں کے اندر پڑھایا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حسنین کریمین کی ذات یہ ایک سینے تک مشابہ ہے، ایک پاؤں تک مشابہ ہے، یہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں. دونوں کو آپس میں اکٹھا کیا جائے تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی صورت بن جاتے ہیں. بلکہ ایک واقعہ مشہور بھی ہے، کہتے بلال حبشی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ کی گلیوں میں ان کا دل نہیں لگتا تھا. یہ ملک شام روانہ ہو گئے. ایک دن حضور خواب میں تشریف لائے، اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے کہ تو ہماری زیارت کے لیے بھی نہیں آتا، تو نے مدینہ چھوڑ دیا ہے. کہتے بلال حبشی صبح ہوئی، آپ دوڑتے ہوئے اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ پہنچے، اپنا سر انور حضور کے قدموں پہ رکھا اور روتے جاتے ہیں اور عرض کرتے جاتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، آپ کا بلال آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام جب مدینہ میں آتا ہے تو کافی عرصے کے بعد آتا ہے، فاروق اعظم کا دور حکومت ہے. جب یہ بلال حبشی مدینہ میں تشریف لاتے ہیں مدینہ والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آج تو بلال آئے ہیں، ہمیں وہ منظر یاد دلائے جب یہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے الصحابہ پڑھا کرتے تھے. ہمیں وہ منظر یاد دلائے جب حضور کے سامنے کھڑے ہو کے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صلاحی کہتے تھے. جب وہ مدینہ کے لوگوں نے اصحاب نے بلال حبشی کے سامنے یہ التجا پیش کی کہ تم ہمیں وہی اذان سناؤ جو حضور کو سنایا کرتے تھے، جو حضور کے سامنے پڑھا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی نے عرض کی جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میرے سامنے چہرہ بددعا ہوا کرتا تھا، اب میرے سامنے وہ چہرہ بددعا نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے سیدہ کائنات کا دروازے پہ گئے، حسنین کریمین کو اٹھایا اور بلال کے سامنے کھڑا کر دیا. یہ دیکھو شکل مصطفیٰ تمہارے سامنے ہے، اب ہمیں اذان سناتے جاؤ. اور روایات میں موجود ہے کہ جب حضرت بلال حبشی نے اشہد ان محمد عبدہ رسولہ کہا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام خود بھی اور پورے مدینے کے لوگ بھی ہزاروں کے تار ہونے لگے اور چہرہ بددعا کی یاد منانے لگے. یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات کے ساتھ محبت، الفت اور عقیدت. میرے دوستوں میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے میں نے جیسے حدیث پاک میں سے کہا یہ ظاہری طور پر بھی جسمانی طور پر بھی حضور کے مشابہ ہیں، صاف شکل پاک ہے. دونوں کے ملنے سے اللہ آپ فرماتے ہیں سید اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سر تیمور کے جاموں میں ہے نیما ان کا. یہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے جو اشعار ہیں
بالخصوص یہ جو قصیدہ نور ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو ہاسا مغز ماری کرنی پڑتی ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ میں خود بھی جب اس کو پڑھتا ہوں تو کئی جو ہے وہ اردو ادب کی ڈکشنری اور فارسی کا الفاظ چن کے ان کے ترجمے سمجھ کے پھر میں اس کو سمجھ پاتا ہوں کہ یہ آپ نے کس قدر دقیق انداز کے ساتھ اس حدیث پاک کا ترجمہ لکھا ہے، اور یہ قصیدہ نور لکھا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک سینے تک پچاپا، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن صدقین ان کے جاموں میں حلیم آلود کا، یعنی صدق کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سبتین، یہ دونوں میرے سبت ہیں۔ سبت اس درخت کو کہتے ہیں جس کی جڑ ایک ہوتی ہے اور شاخیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدوں کی اصل ایک ہے، حسن اور حسین ہے، شاخیں آگے بہت زیادہ ہیں، اور یہ سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے جو آپ کے نواسوں سے چلتا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے سبت ہیں، تو حسن سبت ہے ان کے جاموں میں حلیم آلود ہے۔ نور کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور کا آخری جو ایسی بیماری جس میں حضور کا وصال ہوا، اس روایت کے الفاظ ہیں کہ ان فاطمہ اتت بالحسن والحسین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی شکواہ الذی توفی فیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ حضور کی آخری بیماری میں، جس بیماری میں حضور کا وصال ہوا تھا، حضور کے پاس تشریف لائی، اور آپ کے ساتھ حضرت امام حسن بھی تھے اور امام حسین بھی تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی فقالت یا رسول اللہ حاذان ابناک، اے میرے اللہ کے رسول یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، ففرزهما شیئا، آپ ان کو کسی چیز کا وارث بنا دیں۔ اے میرے سرتاج، اے میرے والد محترم، اے اللہ کے رسول یہ دونوں شہزادے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ ان دونوں کو اپنی کسی چیز کا وارث بنا دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے، ایک امام حسن کے لیے اور ایک امام حسین کے لیے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اما الحسن فلہ ہیبۃ وسود، یہ جو میرا بیٹا حسن ہے میں اپنی ساری ہیبت، اپنی وجاہت، اپنا حسن اور اپنی سرداری اس کو عطا کرتا ہوں۔ واما الحسین، اور یہ جو میرا بیٹا حسین ہے فلہ جرأۃ وجودی، اس میں اپنی ساری ہمت، اپنی ساری جرأت، اپنی ساری شجاعت، اپنی بہادری اور اپنی ساری جو ہے وہ صحابت میں اپنے بیٹے حسین کو عطا کرتا ہوں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ظاہری طور پر بھی، شکل کے طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، یعنی سیرت کے طور پر بھی یہ حضور کے مشابہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا حسن و جمال بھی عطا کیا تھا اور ان کو اپنی سیرت کے نمونے بھی عطا کیے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور کا حسن کیا جو امام حسن کو حاصل ہوا تھا۔ حضور کا حسن کیا ہے؟ حضور کا حسن تو وہ ہے جس کو سورج بھی دیکھے تو اس کی نشائیں معدوم پڑ جاتی ہیں، چاند دیکھے تو وہ شرما جاتا ہے، جن کے ہاتھوں کے سامنے نرم نرم گلاب کی پتیاں بھی سر جھکا دیتی ہیں، جہاں حضور ہاتھ ڈالتے ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ اپنے لیے شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے بھی نرم و نازک کوئی چیز دنیا میں موجود ہے۔ یہ حضور کا حسن ہے، جس حسن کو دیکھ کے مردان عرب اپنا سر کٹاتے ہیں، یہ حضور کا حسن ہے۔ اس حسن کی حیات امام حسن کو نصیب ہوئی تھی، اور امام حسن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا حسن میسر آیا تھا، اور یہی برکت تھی کہ جب میدان کربلا میں حضرت امام حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ میدان کربلا میں اترے، آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، جب آپ میدان کربلا میں اترے تو ایک یزیدی راوی نے لکھا ہے کہ یوں محسوس ہوتا تھا جب قاسم میدان کربلا میں گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان سے چاند اتر آیا، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے یہ شہزادے۔ حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا امام حسن کے بیٹے تھے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، یعنی ان کو ہم شکل مصطفیٰ کہا جاتا تھا، شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور سے جڑتے تھے، شکل میں بھی، صورت میں بھی، حسن میں بھی اور سیرت میں بھی یہ حضور کے پرتو تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان شہزادوں کو ایسی
جو ہے ان برانیت عطا فرمائی تھی. والا حضرت نے کیا خوب لکھا ہے، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. معدوم نہ تھا، معدوم کہتے ہیں ایسی چیز جس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہوتا یا جو ختم ہو جاتی ہے. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ حضور کا نور معدوم ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، بلکہ حسنین کی صورت میں موجود تھا. فرمایا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. یہ خوبصورت تمثیل آپ نے بیان فرمائی ہے. میرے دوستوں میرے بھائیوں، بالخصوص اس امت مسلمہ کے نوجوانوں، یہ واقعہ کربلا کو محض اپنے کانوں کے چسکے کے لیے نہیں، محض اپنے جذبات کو اشتعال دینے کے لیے نہیں، محض اپنی فیلنگ کو تسکین پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ یوں نہ سنا کرو کہ اب اس شہزادے کی شہادت بیان ہونی چاہیے، اب تو اس کی بیان ہونی چاہیے، ذرا پیچھے کریں، جہاں سے بیان کریں، ہمیں سمجھ نہیں آئی، فلاں کا بیان کریں، قافلہ گیا کیسے تھا، واپس کیسے آیا تھا، ان بیویوں کے ساتھ سلوک کیا ہوا تھا. نعوذ باللہ. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ ان لوگوں کی اس طرح کی مظلومیت کو یا ان کی اس طرح کی داد رسی کو اپنے کانوں کا چسکا بنا دیں. میرے دوستوں میرے بھائیوں، عقل سے کام لیں. یہ زمانہ عقل والوں کا ہے، یہ زمانہ حکمت اور دانائی سے چلنے کا ہے. اس دور میں فتنوں کی بمار ہے، ایسے ایسے فتنے جو کبھی اسلام کی نظر میں، کبھی اسلام کی شکل میں، کبھی محبت کی شکل میں، محبت اہل بیت کی شکل میں، محبت امام کی شکل میں، محبت صحابہ کی شکل میں، محبت مصطفیٰ کی شکل میں، کبھی محبت اولیاء کی شکل میں، اور کبھی اپنے پیر کی محبت کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں. لیکن یہ فتنے کب مٹتے ہیں، کب انسان کے ذہن سے یہ ضرورتیں ختم ہوتی ہیں، جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے لیڈر وارد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے اور ان کے ماننے والے ہیں، جو اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا کیا ہے وہی ہمارے لیے مشرے راہ ہے. اگر اس کے علاوہ ہٹ کے ہمیں کوئی اور بات سکھاتا ہے تو ہم نے اس بات کو نہیں ماننا، بلکہ ہمارے قائد، ہمارے لیڈر یا تو حضور کی ذات گرامی ہے یا حضور کا خانوادہ ہے، جنہوں نے ہمیں دین پہنچایا ہے، جنہوں نے ہمیں دین عطا کیا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی سے صرف ظاہری طور پہ حسن نہیں ملا، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طرف سے ان شہزادوں کو باطنی طور پر بھی حسن ملا تھا، اور وہ باطنی طور پہ حسن سیرت کا حسن ہوتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے بات ہے کہ کائنات قیامت کے دن جو بندہ مومن کے میزان میں، اس کے ترازو میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی وہ انسان کا حسن اخلاق ہوگا. یہ حدیث پاک اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے اخلاق ٹھیک کریں، اپنا کردار ٹھیک کریں. یہ محض باتیں، محبتوں کی باتیں، محض باتوں کے گلاب ان بکھیرنے کا وقت اب گزر چکا ہے. یہ زمانہ ہے کچھ کر کے دکھانے کا. یہ جذباتی باتیں کرنا، جذبات گروہ میں بیٹھ جانا، ایک محفل میں بیٹھ کے اپنی فیلنگ کو تسکین دے کے، اپنی پیوریفیکیشن کر کے، سیٹسفیکشن کر کے ہماری احساسات کو تسکین مل چکی ہے. ہم یہی سننا چاہتے ہیں، آنسو بھی نکل آتے ہیں، لیکن جب گھروں کو جاتے ہیں ہمارے احوال وہی ہوتے ہیں، ہمارا کردار وہی ہوتا ہے. بندہ مومن کی شان یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو دیانتداری کے ساتھ کرتا ہے. جب بازار میں بھاگتا ہے تو ایمانداری کے ساتھ بیٹھتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو باوقار طریقے سے چلتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو میں شائستگی ہوتی ہے. جب وہ کسی کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے تو مخاطب ہونے والے کو اپنا نیچا پن محسوس نہیں ہوتا، بلکہ میں آپ کو بات سناتا چلوں. حضور نبی کریم علیہ السلام کے یہ پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی، اللہ رب العزت نے ان کو اتنا عظیم اخلاق عطا فرمایا تھا. اللہ کریم علیہ السلام کے یہ پیارے نواسے مدینہ کی گلی میں چل رہے ہیں اور کسی فقیروں کے ایک گروہ نے واپس میں بیٹھ کے کچھ روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے. انہوں نے صدا دی، اے امام آپ ہماری دعوت قبول کریں، ہمارے ساتھ کھانا تناول کریں. حضرت امام علی مقام آپ شہزادے تھے، رسول اللہ کے شہزادے تھے، فاطمہ الزہرا کے دل بند تھے اور علی المرتضیٰ کے رہتے جگر تھے. آپ چاہتے تو اپنے باغ بن میں رہتے، اللہ نے آپ کو سرداری عطا کی تھی، آپ اسی جو ہے وہ تکبر میں رہتے، اسی منشا میں رہتے، لیکن آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی سیرت کے اندر تکبر نام کی چیز نہیں تھی، بلکہ ان فقیروں کی صدا پہ لبیک کہا، جہاں وہ بیٹھے تھے وہیں بیٹھے اور بیٹھ کے لقمے کھانا شروع کر دیا.
اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے امام ہمارے پاس بیٹھ گئے ہیں، ہمارا ہی بچا ہوا کھانا ہمارے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، حضرت امام نے ارشاد فرمایا یہ تو تمہاری دعوت تھی، اب میں تم سب کی دعوت کرتا ہوں۔ آپ ان سب کو گھر لے گئے اور جا کے اپنی زوجہ محترمہ حضرت لیلا سے یا حضرت شہر بانو سے فرمایا کہ گھر میں جو کچھ بھی ہے ان فقیروں کو دے دو۔ سبحان اللہ۔ یہ سید الاسیہ، سید الاسیہ ان کو کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی ساری جرأت، اپنی ساری بہادری، اپنی ساری ہمت اپنے بیٹے حسین کو دیتا ہوں، اور میں اپنی ساری صحابت بھی اپنے بیٹے حسین کو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کا فیض ہے۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں جو بھی آتا جو مانگتا آپ کے در سے اپنی دعوت اپنی مراد کو پورا کر کے جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 41 ہجری میں آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار ہٹا دی، جو آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا۔ 49 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے حضرت سیدنا امام حسن کی، اور پھر 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ آپ کا وصال ہوتا ہے تو یزید لعین جو شخص ہے وہ اپنے منصب پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہاں کی باغ دور سنبھالتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا وصال 61 ہجری میں آپ سب جانتے ہیں 10 محرم الحرام کے دن کو ہوتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں میرے بھائیوں، یہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ جو محرم کے ایام ہے، یہ ہمیں اس طرح نہیں بنانے چاہیے کہ ہم بس وقتی طور پہ رسم کو ادا کر دیں اور قدر کو بھول جائیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے رسم اور ایک ہوتی ہے قدر۔ ہم قدر نہیں کرتے، ہم رسم میں پڑ جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسجد بنائی گئی تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور اس کا نام بھی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مسجد ضرار رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی تھی اور ان منافقین نے مسجد ضرار بنائی تھی، اور اس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی وہ اصل تھی، لیکن وہ جو مسجد تھی وہ رسم تھی۔ رسم میں اور اصل میں فرق سمجھا کریں، قدر میں اور رسم میں فرق سمجھا کریں۔ ہم لوگ رسموں کو اور قدروں کو مکس کر دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ قدر کس چیز کی ہونی چاہیے اور رسم کیا ہوتی ہے۔ رسموں میں اپنی زندگیاں برباد نہ کریں، ایسا کرنا بھی ہماری رسم ہے، ایسا کرنا بھی ہماری رسم ہے۔ یہ محافظ فقط رسم کے طور پہ نہ منایا کریں، یہ دن صرف رسم کے طور پہ نہ منایا کریں، بلکہ حسنین کی بہن کی محبت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ رسم صرف محرم کے ایام میں ان کو یاد نہ کرو، بلکہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کی سیرت میں نمایاں ہونا چاہیے۔ یہ ہے قدر۔ اہمیت یہ ہے کہ ہماری زندگیاں صرف محرم نہیں، ربیع الاول نہیں، بلکہ ہماری زندگی کا اور سال کا ایک ایک دن اور ایک ایک مہینہ ہمارا ان کی وابستگی کے ساتھ چلنا چاہیے، ان کی سیرت کے مطابق چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ محرم کے ایام آئے تو ہم نے کربلا کی داستانیں پڑھنا شروع کر دی، ہم نے اپنے من پسند شعر جاری کرنے شروع کر دیے، ہم نے اپنے وہ بھولے ہوئے ریکارڈ جتنے تھے وہ یاد کرنے شروع کر دیے۔ ایسا نہیں ہے، یہ رسم ہے۔ رسموں میں نہ پڑیں بلکہ حقیقت کی طرف آئیں، قدر کی طرف آئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے اپنے پورے خانوادے کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے آخر میں پھر شفیعوں سے کہا تھا کہ اب بھی وقت ہے پہچان جاؤ، تو دوسری طرف بھی اذان ہوتی تھی، ادھر بھی اذان ہوتی تھی، ادھر بھی نماز پڑھتے تھے، ادھر بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، ادھر بھی قرآن پڑھا جاتا تھا، لیکن وہ قرآن رسمی تھا، یہ قرآن شکل مصطفیٰ کی صورت میں میدان میں نازل تھا۔ یہ قرآن عملاً ان کے سامنے موجود تھا، لیکن ان کی نگاہوں کو نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ دل پہ پٹی بن چکی تھی، نگاہوں پہ پٹی بن چکی تھی۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں، آئیے ہم ان شہزادوں کی صرف صورت کے ساتھ نہیں، ان کے عمل کے ساتھ، ان کی سیرت کے ساتھ محبت کریں، اور ان کی محبت اپنے ذہنوں میں ایسے اجاگر کریں کہ ان کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، محبت اہل بیت اگر کوئی کسی کو نصیب ہے تو یہ اس کی اپنی سعادت مندی ہے، یہ اس کی بہادری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے لیے سعادت مندی سمجھے کہ اللہ نے مجھے ان کی محبت عطا کی ہے، وہ شکر بجا لائے کہ اللہ نے مجھے ان کی محبت عطا کی ہے، یہ اس کی اپنی بہادری نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے ان عظیم ہستیوں کی محبت میرے حصے میں آئی ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، ان کے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من احب ہذین و اباہما و امہما، جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کی ماں کے ساتھ محبت کرتا ہے،
وہ کانا معی فی درجۃ یوم القیامت ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ جنت میں بھی ہوگا اور جنت میں اس درجے میں ہوگا جس درجے میں میں ہوں گا۔ یہ ہے اسلام کے نواسوں کی محبت۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں، حقیقت کو سمجھیں۔ ہم بڑے بڑے فلسفیوں کو سنتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ دانشوروں کو آج کل سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، ایسے ایسے فتنے، ایسے ایسے دانشور، ایسے ایسے اینکر اور ایسے ایسے قسم کے فتنے ہمارے نوجوانوں کے دلوں کو مزین کر رہے ہیں اور ان کے عقیدوں کو متزلزل کر رہے ہیں کہ جن کا نہ اصل میں کوئی وجود ہے اور نہ ہی ان کی فرع موجود ہے۔ مثال کے طور پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک سمجھنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو سمجھنا، یہ کسی معمولی انسان کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے نبی کے معجزوں کی سمجھ نہیں آتی، مجھے نبی کی ذات کی سمجھ نہیں آتی، بھائی وہ نبی کی ذات ہے اور تیری سمجھ میں آئے گی سمجھ، وہ ان کے معجزے ہیں۔ معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کی عقل میں نہیں آتا، کسی کی دانش مندی میں نہیں آتا، یہ حضور کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو، اپنے نبیوں کو خصوصیات عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے نواسے، ان کے ساتھ محبت کرنا اہل ایمان ہے۔ ان کی محبت اپنے دلوں کے اندر اجاگر کریں، اپنے دلوں میں بتائیں اور یہ چیز عام کریں کہ ہم صرف فارغوں کے ساتھ نہیں، صرف ایک دو محفل کے ساتھ نہیں، بلکہ زندگی کے جتنے دن ہیں، آئندہ جتنی زندگی ہے، ہم ان پہ کار بند رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے نواسے کا سیرت پتہ کیا ہے؟ حضرت امام جزری نے ایک لائن میں آپ کی سیرت بیان کی ہے، ایک لائن، اور وہ ایک لائن میں اتنا کچھ بیان کریں گے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسن ان الحسین کثیر الصلاۃ والزکوٰۃ والنوافل۔ حضرت امام حسین کی ذات گرامی آپ کثرت کے ساتھ نماز پڑھنے والے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والے، کثرت کے ساتھ سخاوت کرنے والے اور صدقات کرنے والے تھے۔ اور حضرت امام زین العابدین جو آپ کے فرزند ہیں، جو کربلا میں اکیلے بچ گئے تھے، جن کا نام علی اوسط ہے، ان کو زین العابدین کہا جاتا ہے، عبادتوں کی زینت، تو یہ اکیلے کربلا میں بچ گئے تھے۔ تو حضرت امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں اپنے والد محترم کے بارے میں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ وہ ایک دن اور رات میں 1000 نوافل اپنے رب کی بارگاہ میں ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی سیرت ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ آئیں ان کی سیرت سے مشکل حاصل کریں۔ ان کے نام کے مزے ہم نے لے لیے، ان کے ناطوں کے مزے ہم نے لے لیے، ان کی منقبتیں پڑھ پڑھ کے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، نچھاور بھی کیا ہے، پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں قربانی تو وہ لوگ دے گئے ہیں، اب کھاتے ہم یہ مولوی اور ذاکر لوگ ہیں، ایسی قربانیاں بیان کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے سیرت اپنائیں، جو اصل اس زمانے کی جو ضرورت ہے۔ یہ آنکھیں بند کرنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، حقیقت جو ہے وہ موجود رہتی ہے۔ اس لیے میں نے جیسے پہلے آپ کے سامنے کہا کہ قدر کی قدر کیا کریں، اہم چیزوں کی اہمیت دیا کریں، رسم نہ بنایا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے محبوب کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے 2-3 لفظوں میں ایسی تشریح بیان فرمائی ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور اقبال جیسا شخص آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا فلسفی انسان ہے کہ شیکسپیئر کی باتوں کا جواب وہ دیتا ہے۔ اس وقت کا کہنے کے گریٹ فیمس قسم کا جو فلاسفر تھا نقش، اس کے جتنے بھی دلائل تھے ان کو رد کرنے والے علامہ اقبال کی شخصیت۔ کبھی آپ نے علامہ اقبال کو وہ تھیسس پڑھا جو آپ نے عجم یونیورسٹی میں لکھا، کبھی ان کو پڑھا کریں۔ ہم لوگوں کا نا تعلق کتاب سے ٹوٹ چکا ہے۔ ہم لوگ سنی اسلامی باتوں، ہم لوگ سننے بھی ان کو ہیں جن لوگوں نے خود سن کے آگے بیان کرنا ہوتا ہے۔ کتاب سے تعلق نہیں ہے ہمارا، تو بالخصوص نوجوانوں کتاب سے تعلق رکھا کریں، اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنے اسلام کو پڑھیں، اپنے اسلاف کو پڑھ کے دیکھیں۔ آپ علامہ اقبال کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، آپ کو ایسی ایسی عجیب اور ایسی ایسی دقیق قسم کی چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ ہمارے شہر کا ہے۔ کبھی پڑھ کے دیکھیں اس کی ہستی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ پائے بسم اللہ بدر، فرماتے ہیں تم کیا جانو حسین کی ذات کیا ہے، فرماتے ہیں اللہ اللہ پائے بسم اللہ بدر، کہ اللہ 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 کا مطلب ہے کہ جب انسان بڑی حیرانگی کے ساتھ، بڑی جب عروج پہ اس کی حیرانی ہوتی ہے نا، جب عقل اس کی کام نہیں کرتی اور کہہ دیتا ہے یار واہ کیا بات ہے،
علامہ اقبال نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فارسی میں فرمایا اللہ اللہ بھائی بسم اللہ بدر یہ جو قرآن پاک کا سارا علم ہے کہ دہلی مرتضیٰ کا قول ہے کہ قرآن پاک کا سارا علم سورہ فاتحہ میں ہے اور سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ میں ہے اور بسم اللہ کا سارا علم با میں ہے اور حضرت علی فرماتے ہیں وہ با میں ہوں تو علامہ اقبال نے اس حدیث کو اس روایت کو نقل کر کے فرمایا اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدر کہ کیا عجب بات ہے کہ بسم اللہ کی بات تو باپ ہے بسم اللہ کی بات باپ ہے لیکن مان آئی ذبح عظیم آمد بسر لیکن بیٹے نے ذبح عظیم کے معنی کی تفسیر بیان کر دی سبحان اللہ عظیم جسے کہتے ہیں سبحان اللہ اسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دی نا چھری چلائی چلی نہیں پتھر میں ماری اور ٹوٹ گیا پتہ چلا چھری ٹھیک ہے چھری تو ٹھیک ہے لیکن حضرت امام علی مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی منظور ہو گئی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ففدیناہ بذبح عظیم ہم نے ذبح عظیم کے ساتھ اس کا فدیہ دے دیا وہ فدیہ جو دبا کی شکل میں دیا تھا وہ تو ذبح عظیم نہیں ہو سکتا وہ ذبح عظیم تو بیٹا اسماعیل تھا تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تمہیں ابھی بھی اسماعیل کے ذبح عظیم ہونے کی سمجھ نہیں آئی تو اور میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اللہ بھائی بسم اللہ بدر بسم اللہ کی باپ ان کے والد علی مرتضیٰ ہیں اور مان آئی ذبح عظیم آمد بسر اور ان کے بیٹے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ تو ذبح عظیم کا معنی ہے ذبح عظیم کا معنی ہے علامہ اقبال نے ایک اور مقام پہ لکھا ہے کہ رمز قرآن از حسین آمدین سعاد شیع شولہا اندوہدین کہ میں نے تو قرآن سمجھا ہی حسین پاک کی ذات سے ہے اور میرے دل کے اندر جو عشق کے جتنے چراغ ہیں اس چراغ کی اصل چنگاری امام علی مقام کی ذات ہے سبحان اللہ یہ ہے اقبال جس کا عشق ہمیشہ بلند ہو جاتا ہے اور عقل نیچے رہ جاتی ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ان کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے